أستغفر الله. أستغفر الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام اور سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو تھی امر بالمعروف اور نہی از منکر کے سلسلے میں، اور یہ سلسلہ پہنچا یہاں تک تھا کہ وہ چیز جو شریعت میں ناجائز قرار دی گئی ہے وہ تعرب بعد الہجرہ ہے۔ تعرب بعد الہجرہ یعنی ہجرت کے بعد، اسلام کے بعد کسی ایسی جگہ چلا جانا جہاں پر ہم اسلامی قوانین پر صحیح طور سے عمل نہ کر سکتے ہوں۔ اس کا تعلق کسی اسلامی ملک سے نہیں۔ اگر ہم کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں میں اسلامی واجبات کے ادا کرنے پر پابندی نہیں ہے، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، حجاب کر سکتے ہیں اور دوسرے اپنے دینی فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا اقتصاد، ہماری بزنس کو تھوڑا سا نقصان ہو رہا ہے، تو ہم ایک ایسی جگہ جانا جہاں ہمارا بزنس میں کوئی نقصان نہ ہو، ہماری تجارت کو کوئی نقصان نہ ہو، اور وہ ہم تجارتی اعتبار سے، دنیوی اعتبار سے پرسکون زندگی بسر کر سکتے ہوں، لیکن ہمارا ایمان خطرے میں ہو، یا ہمارے بچوں کا ایمان خطرے میں ہو، یا ہمارے خاندان والوں کا ایمان خطرے میں ہو، اور ہم وہاں پوری آزادی کے ساتھ اپنے دینی فرائض کو ادا نہ کر سکتے ہوں، یا ہم نہیں ادا کر سکتے، یا ہمارے بچے نہیں ادا کر سکتے، اور ان کا ایمان خطرے میں ہو، اور اس صورت میں ایسی جگہوں پر ہجرت کر کے جانا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں نے آپ خدمت میں گزارش کی تھی، اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا تعلق صرف دنیا کی زندگی تک نہیں ہے، اسلام دنیا کے بعد کی بھی زندگی دیکھتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی نہایت مختصر زندگی ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ آخرت میں جو خدا بندہ ابدی زندگی دے گا، اس زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا کی 100 سال 150 سال زندگی ایک پلک جھپکنے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ پلک جھپکنا بھی زیادہ ہے، اس کے جو دنیا کی زندگی اس سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس کم حیثیت کی زندگی کو بچانے کی خاطر اور چند روزہ آرام کے خاطر انسان اپنے ایمان سے سودا کرے یا اپنے بچوں کے ایمان کو خطرے میں ڈالے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ہم آج کل اپنے بچوں کو ایک ایسی جگہ لینے جانے کے تیار نہیں ہوتے جہاں اے سی موجود نہ ہو، جہاں ماحول اچھا نہ ہو۔ ہم ایسیوں پہ لے کے تو جہاں ہم اپنے بچوں کو 30-40 ڈگری کی گرمی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے لیے پرسکون راحت کا سامان فراہم کرتے ہیں،
تو کیا عقل ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک ایسے ملک لے جائیں، کیسی جہاں لے جائیں جہاں ان کا ایمان خطرے میں ہو اور وہ آخر وقت تک ایمان میں باقی رہ سکیں؟ یہاں مسئلہ صرف ہمارے اور آپ کے ایمان کا نہیں ہے، مسئلہ دور تک سوچنے کا ہے کہ ہم اور آپ اگر اس منزل پر گئے تو اس عمر کی منزل میں پہنچ چکے ہیں کہ بہت زیادہ بھٹکنے کا امکان نہیں ہے۔ ہمارے بچے بھی ہو سکتا ہے نہ بھٹکیں اور ہمیں بچوں کے بھٹکنے کے امکانات نہیں ہیں، لیکن ہمارے بچوں کے بچے، پوتے، نواسے، آگے کی نسلیں اگر وہ خطرے میں ہیں تو اس صورت میں ہم کو سوچنا چاہیے۔ اگر واقع میں سوچنا چاہیے آیا ہم اس خاطر وہاں ہیں، اگر ہم وہاں جا رہے ہیں تو ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری بزنس تجارت کے ساتھ ساتھ ہمارا دین، ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ اگر ہم ایسے ممالک میں سفر کر رہے ہیں تو کوشش کریں ہم ان جگہوں پر اپنی رہائش اختیار کریں جہاں سے اسلامی سینٹر، شیعہ سینٹر نزدیک ہوں، تاکہ ہمارے بچے وقت کے اوپر، موقع کے اوپر ان پروگراموں میں شریک ہو سکیں۔ ورنہ ایسی دوسری جگہ جا کے رہ جانا جس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کیا عید ہے یا رمضان المبارک ہے یا عاشور ہے، جس میں یہ آدمی کو تمیز نہ کر سکتا ہو، تو بچے، یہ چھوٹے بھی بچے جب جائیں گے تو کل آگے چل کے ان کے احساس دین ختم ہو جائے گا۔ ان کو بھی نہیں پتہ چلے کہ عاشور غم کا دن ہے یا عید خوشی کا دن ہے۔ ان کے لیے عاشور اور عید ایک جیسا دن قرار پائے گا۔ اگر یہ احساسات ہمارے کیا رہ جائیں، ختم ہو جائیں، تو کل بچے آ کہ کیا سمجھیں گے؟ یہ دینی احساسات ختم۔ تو اگر ہم کو وہاں جانا بھی ہے تو ہم کوشش کریں اپنے جگہ، اپنے گھروں کو، اپنے سینٹر کو ایسی جگہ بنائیں جہاں ہمارے بچے دین سے آشنا ہو سکیں۔ اگر ہم وہاں چلے گئے ہیں تو اپنے بچوں کو برابر ان پروگراموں میں شریک کرائیں، صرف اکیلے مت آئیں بلکہ بچوں کو بھی لے کر کے آئیں۔ کہ آپ یقین جانیے جب آپ یہاں سے کسی دوسرے ملک میں سفر کرتے ہیں تو آپ کا کلچر، آپ کی تہذیب بہت زیادہ نہیں بدلتی، کیونکہ آپ پرانے ہو چکے ہیں، آپ کا انداز وہی ہے۔ لیکن آپ کے جو بچے ہیں جن کی اسکولنگ وہاں دوسرے ماحول میں ہو رہی ہے، کسی دوسرے ماحول میں پڑھ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، تو وہ جو اسکولنگ ان کی دوسرے مسئلے میں ہو رہی ہے، ان کی پڑھائی لکھائی ہو رہی ہے، دھیرے دھیرے وہاں کے کلچر سے آشنا ہوتے ہیں، نزدیک ہوتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے آپ کا کلچر وہاں کے اوپر بدل جاتا ہے۔ اس بنا پر آیت اللہ عظمہ آغا سستانی مدظ العالی نے ایک مشورہ لوگوں کو دیا ہے کہ وہ لوگ جو اس ملک سے دوسرے ملکوں میں جا کے سفر کر رہے ہیں، وہاں کی زبان، تو آپ اپنے گھر میں اپنی مادری زبان، اپنے پرانے ملک کی زبان کو باقی رکھیے تاکہ آپ کا کلچر باقی رہے۔ وہ جو اس ملک کی زبان ہے، انگریزی ہے، جو بھی زبان ہے، انگریزی ہے، فرانسی، جو وہ زبان تو بچے سیکھ ہی لیں گے جب اسکول میں جا رہے ہیں، اسکول میں جا کے سیکھ لیں گے، ماحول میں جا کر کے سیکھ لیں گے، دوستوں کے ساتھ جا کے سیکھ لیں گے۔ لیکن آپ اپنے گھر کی زبان کو باقی رکھیے، اپنے اسلامی زبان کا، اردو زبان، جو بھی آپ کی محلی زبان ہے، آپ کے اگر عرب دنیا سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں عربی زبان کو باقی رکھیے۔ آپ ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں جہاں اردو، تو اپنے گھر کی زبان کو، اپنی محلی زبان باقی رکھیے تاکہ آپ کے گھر میں وہ احساسات، وہ چیزیں باقی رہیں۔ ورنہ اگر آپ نے یہ زبان بھی تبدیل کر دی تو آج آپ اپنے محلے اردو یا عربی یا فارسی سمجھ رہے ہیں، اگر آپ نے اپنے گھر میں بھی ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو کل یہ بچے بالکل ہی آپ کے دین سے دور ہو سکتے۔ میں نہیں کہتا یقینی طور پر، لیکن امکانات اس بات کے ضرور پائے جاتے ہیں، تو آدمی اس امکانات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر آپ کو وہاں سے ہجرت کر کے جانا ہے تو کوشش کیجئے ایسی جگہوں پر جائیے جہاں آپ کا اور خاص کر آپ کے بچوں کا اور آپ کی نسل کا ایمان باقی رہ جائے۔ ورنہ اگر آپ نے کام نہیں کیا تو کل آپ کو بہت تکلیف اٹھانا پڑے گی۔ تکلیف اس طرح اٹھانے پڑے گی، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج آپ سچ بتائیں، اب غور کریں اس بات، تو دیکھیں، سمجھیں، سوچیں اگلے کہ اگر آپ سامنے کھڑے ہوں اور آپ کے بچے کو کوئی آدمی کسی جرم کی بنا پر پکڑ کے لے جا رہا ہو اور اس کو ستا رہا ہو، اس کو کوڑے مار رہا ہو، اس کو اذیت دے رہا ہو، اور آپ کچھ نہ کر سکتے ہوں، آپ انہیں ہل نہیں سکتے، آپ زبان بھی نہیں ہلا سکتے، اس لیے کہ وہ لوگ سننے والے نہیں، انہوں نے پکڑا ہے
تو جرم کی بنا پر پکڑا ہے، تکلیف کی بنا پر پکڑا ہے، سزا کی بنا پر پکڑا ہے۔ آپ سچ بتائیں، اگر آپ کے سامنے آپ کے بچوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو پکڑ کے لے جایا جا رہا ہے، پولیس لے کر کے جا رہی ہے، دوسرے لوگ اس کو سزا دی جا رہی ہے، تو آپ کو اس وقت یہ منظر کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ آپ دل سے سوچیں، اس منظر آپ کو کیسا لگے گا جس وقت عزیز ترین کو آپ نہیں کہتے؟ اگر یہ منظر آپ کو برا لگے گا تو آپ اس پر سوچئے، اس منظر کو سوچئے، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ، ثم خدا نخواستہ، ہزار خدا نخواستہ کے بعد اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا کہ ہم نے اپنے بچوں کے دین و مذہب کا خیال نہیں رکھا اور ہم دوسرے ملک میں چلے گئے اور ہم میدان قیامت اٹھائے گئے، تو ہم تو اپنے دین و ایمان کی بنا پر جنت میں جا رہے ہیں، اور ہمارے سامنے ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے عزیزوں کو پکڑ کے دوسری طرف لیا جا رہا ہے۔ تو وہ منظر جب میدان قیامت میں دیکھیں گے تو کیا وہ اچھا لگے گا؟ اور وہاں اس کے ریکوری کے کوئی چانسز نہیں ہوں گے، اس کے جبران کے، اس کے بھرپائی کا کوئی راستہ وہاں پر نہیں ہو۔ اس وقت ہم کو بہت افسوس ہوگا، کاش ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ تو قبل اس کے کہ ہم اس طرح کے افسوس سے دوچار ہوں اور اس طرح کا خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ یہ منظر دیکھیں، ہمیں سے بے احتیاط کرنا ہے۔ تو اگر ہمیں کسی ساتھ ہجرت کرنا ہے تو کوشش کریں ایسی جگہوں پر ہجرت کریں جہاں ہمارا اور ہمارے بچوں کا اور ہماری نسل کا ایمان محفوظ رہے۔ یہ ہم کو بہت کوشش کرنا چاہیے۔ صرف 4 دن کی دنیا کی خاطر، 4 پیسے کی خاطر ہم یہ جہاں سفر چھوڑ کے چلے جائیں، اور اس کا ایک دوسرا نقصان ہی ہوتا ہے۔ آج کل جو سلسلہ کبھی کبھی چل رہا ہے کہ لوگ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اس کا ایک اثر آپ کے اوپر پڑتا ہے، آپ کی وجہ سے رہتی ہے۔ لیکن آپ یہ غور کریں کہ آپ کے پاس امکانات ہیں، آپ اس امکانات کی بنا پر ایک ملک چھوڑ کے دوسرے ملک پر جا سکتے ہیں، وہ اپنی بزنس کو فروغ دے سکتے ہیں، دوسرا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کے ارد گرد آپ کے بہت سے چاہنے والے ایسے ہیں جن کے پاس یہ امکانات نہیں ہیں کہ وہ گھر چھوڑ کر کے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جائیں۔ لیکن آپ کا یہاں موجود رہنا، آپ کی موجودگی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس امکانات نہیں ہیں، دل کی ڈھارس کا سبب ہے، سکون کا سبب ہے، ان کے حوصلے بڑھتے ہیں۔ اگر کوئی وقت پڑے گا تو فلاں صاحب موجود ہے، فلاں بھائی موجود ہے، فلاں موجود ہے جن کی ہم یہ کام کر لے جائیں گے۔ تو آپ کی موجودگی بہت سے دلوں کی تقویت کا سبب ہے، آپ کی موجودگی بہت سے لوگوں کی قوت کا سبب ہے، ان کی ڈھارس کا سبب ہے۔ اگر آپ چلے گئے تو آپ کے جانے سے کتنے لوگوں کے دل ٹوٹیں گے، کتنے لوگوں کی ڈھارسیں ٹوٹیں گی۔ تو اس کو بھی کبھی آدمی کو سوچ لینا چاہیے۔ اور ہے کیا تجارت کا نفع و نقصان، یہ اللہ کے ہاتھ، خدا بند عالم اگر آپ خدا کی خاطر قربانی دیں گے، خدا بند عالم آپ کو یہی اتنی برکت دے دے گا اس کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر مسئلہ صرف پیسے کا نہیں ہے کہ ہم نے پیسہ بچا لیا، اگر آپ کے رہنے کی بنا کے اوپر ایک آدمی کا دل مطمئن ہو رہا ہے تو دل کا اطمینان بھی بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، کا پیغمبر اکرم صلی اللہ خدا پر درود و سلام فرمائے، میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب سپاہیوں کی شدید ضرورت تھی اور نوجوانوں کی میدان جنگ میں شدید ترین ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ کہ جاؤ، کہ میں بغیر آپ کی اجازت کے جاؤ تو اس زمانے کا جب وہ جانے کا لے کہ میں ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ بتا دیں کہ کیا سوال ہے۔ عرض کیا کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں، میرے اللہ ان کی اولاد نہیں اور میرے والدین بوڑھے ہیں، اگر میں چلا جاؤں تو ان کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ لیکن ایک طرف میں جہاد بھی جانا چاہتا ہوں کیونکہ جہاد بہت بڑی فضیلت ہے، اور میدان خدا میں جہاد کرنا اور شہید ہونا بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ میں اس درجے اور اس شہادت سے اور اس عظمت سے، سعادت سے محروم بھی نہیں ہونا چاہتا، اور دوسرے میں دل میں والدین کی خدمت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں میں شہادت سے محروم نہ رہوں، لیکن مسئلہ بتا دے کیا ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے گھر جاؤ، ایک رات والدین کی خدمت کرنا جس سے ان کے دل کو ڈھارس و سکون ملے، 1 سال جہاد کرنے سے زیادہ ثواب رکھتا۔
ایک سال کا جہاد ایک طرف اور والدین کی ایک رات کی خدمت ایک طرف، یہ صورتحال ہے۔ تو اس صورت کو دیکھتے ہوئے اگر ہمارے چلے جانے سے بہت سے لوگوں کے دل ٹوٹ رہے ہیں، حوصلے ٹوٹ رہے ہیں، ان میں مایوسی چھائی رہی ہے، تو کیا یہ مناسب ہے؟ اگر ہم ان کے حوصلوں کا سبب بن جائیں تو ہمیں اگر ایک رات کی خدمت ایک سال کے جہاد سے بہتر ہے، تو اگر ایک پوری فیملی، کچھ لوگ ہمارے رہنے سے ڈھارس ہو رہی ہے تو ہم کو کتنا ثواب ملے گا، کتنی چیزیں ملے گی، اور نفع نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں، خدا چاہے گا تو آپ کو ہی بہت کچھ دے دے گا۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ میں نے عرض کیا۔ اس کے بعد جو چیز عرض کی تھی کہ جو گناہ ہے وہ ناحق گواہی دینا۔ آج کل یہ کام میں ہوتا ہے کہ جب کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو اس پہ گواہ پیش کیے جاتے ہیں۔ گواہی کا مطلب یہ گواہ ہوتا ہے جو اس موقع واردات پر موجود ہو اور اس کے سامنے یہ کام انجام دیا گیا ہو، اس کے سامنے کام انجام دیا گیا ہو، وہ گواہ صحیح قرار پاتا ہے۔ ناحق گواہی کیا ہے؟ کہ پیسے لے کر گواہی دے دینا، ہم اس واردات پر واقع موجود نہیں تھے، ہم نے وہ چیز نہیں دیکھی، لیکن پیسہ لے کر کے کہا گواہی دے دینا ہم وہاں موجود تھے، کیونکہ آج تو پریکٹس کرا دی جاتی ہے کہ جب گواہ کورٹ میں پیش کیے جاتے ہیں تو گواہ کے پیش ہونے سے پہلے ان کے جو وکلاء ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ان کو پریکٹس کراتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ سوال کیا جائے گا تو یہ جواب دیا جائے گا، یہ سوال کیا جائے گا تو یہ جواب دینا، یہ پوچھیں گے تو یہ جواب دینا، وہ پہلے سے کس دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے ترتیب کے بعد، تربیت کے بعد، سیٹنگ کے بعد، ٹریننگ کے بعد پیسہ لے کر کے ناحق گواہی دینا شریعت میں ناجائز و حرام قرار دیا گیا ہے۔ کسی کو معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، لیکن جو گواہ ہے اس کو تو معلوم ہے کہ میں موقع واردات پر موجود نہیں تھا، میں وہاں موجود نہیں تھا، جب میں وہاں موجود نہیں تھا تو میں کس طرح سے گواہی دے رہا ہوں؟ اگر اس اگر تو گواہی بھی حرام ہے، اور اس گواہی کے مقابلے پر جو پیسے ملیں گے وہ پیسے بھی حرام ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو چیزیں حرام ہیں وہ ایک چیز حرام ہے، گواہی کو چھپانا۔ اگر ناحق گواہی دینا حرام ہے تو اگر ہم کسی کوئی واقعہ ہمارے سامنے ہوا تھا اور اس واقعے کو چھپانا بھی حرام، اس کے گواہوں کو توڑ لینا، گواہوں کا ٹوٹ جانا بھی حرام ہے۔ اگر آپ کسی واقعے پر گواہ تھے تو آپ پیسہ لے کر کے دھمکی کے سلسلے میں آپ کو پیسہ دے گا ہم نہیں تھے، اور یہ بہت بڑا ہوتا ہے، یہ بہت جو مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ بہت سے کیس ایسے ہوتے ہیں کہ اس بنا پر کمزور پڑ جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو مورد واردات پر عینی گواہ تھے وہ گواہی کے موقع پر مکر جاتے ہیں، کہتے ہم تو تھے ہی نہیں، ہم نے بات دیکھی نہیں، ایسا نہیں تھا، ویسے تھا۔ یہ پیسہ لے کر کے اس طرح سے کتمان شہادت، گواہی کو چھپا کے رکھنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو چیز واجب، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس میں شہادت گواہی یعنی عادل ہو، اگر کچھ عادل ہے اور اس سے کسی واقعے پر گواہی طلب کی جا رہی ہے، کوئی ایگریمنٹ ہو رہا ہے، نکاح ہو رہا ہے، طلاق ہو رہا ہے، اور یہ شخص ہوا ہے جس میں گواہ کی شرائط پائی جاتی ہیں، تو اگر اس کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو اس کو گواہی کے جانا بھی لازم اور ضروری ہے، مگر کوئی ضرورت ہے۔ مگر یہ صورت ہے کہ اگر آدمی ایسی جا رہا ہے کہ میں گواہ تو بن جاؤں گا، کل مجھے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، میں ایگریمنٹ ہو رہا ہے لیکن مجھے کچہری جانا پڑے گا، کورٹ جانا پڑے گا، اذیت کرنا پڑے گی، حرج ہوگا، اور ایسی تکلیف جس کو عقل برداشت نہیں کرتی۔ چھوٹی موٹی تکلیف کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایسی تکلیف، ایسی مشقت جس کو عقل قبول نہ کرتی ہو، تو اس صورت میں گواہی کا قبول کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور کوئی خطرہ نہیں ہے تو آپ کو بلایا جا رہا، ہمیں بلایا جا رہا ہے گواہی دینے کے لیے، تو صرف مصلحتاً کہ ہم گواہ بننے جائیں گے، فلاں صاحب ہم سے ناراض ہو جائیں گے، فلاں رشتہ دار ہم سے ناراض ہو جائیں گے، فلاں کے تعلقات ہم سے خراب ہو جائیں گے، ہم گواہ سے، یہ سب چیزیں اسلام میں کہ دیکھو ہمیشہ خدا کو نظر میں رکھو، مخلوق کو نظر میں نہ رکھو۔ مخلوق کی خاطر ان ذمہ داریوں کو
اپنے پس ان ذمہ داریوں سے اپنے کو الگ نہ کرو جو ذمہ داریاں خداوند عالم نے تمہارے کندھے پر عائد کی ہیں۔ جو ذمہ داریاں خدا نے تم کو دی ہیں ان ذمہ داریوں سے اپنے کو بری ذمہ مت کرو۔ خدا نے کہا کہ اسی طرح سے اگر کسی شخص پھنس گئے نکاح میں، ایقات میں، ایگریمنٹ میں، کسی آدمی نے گواہی دی، وہاں ایگریمنٹ بنایا گیا، ایگریمنٹ ہو رہا ہے، اس پر ہم کو بنوانے وٹنس، ہم کو وٹنس دیتا سائن کیے، اگر ہم گواہ بن گئے ہیں اور پھر ہم کو بلایا جا رہا ہے تو انکار کرنا بھی نہیں چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایگریمنٹ میں گواہ بن جاتے ہیں، سائن کر دیتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ آگے کورٹ کا پھنس جاتا ہے۔ کیسے ہو جاتا ہے؟ پھنس کے دو پارٹنرز کے درمیان گواہی ایگریمنٹ ہو رہا ہے، دو پارٹنر کے درمیان دو آدمی کسی ایک نئے پارٹنرشپ کی بات شروع کر رہے ہیں۔ اس پارٹنرشپ کے ایگریمنٹ کے اوپر دونوں پارٹنر کے دستخط ہیں اور وٹنس طور پر ہمارے دستخط ہیں، ہم اس وقت موجود ہیں۔ اب آگے بڑھنے کے بعد تعلقات کچھ خراب ہو جاتے ہیں، معاملات کچھ بگڑ جاتے ہیں۔ ان معاملات کے بگڑنے کے بعد کیس جب خراب ہو جاتا ہے تو کہ صاحب بات یہ ہے، فلاں صاحب گواہ ان کے سامنے بات ہوئی تھی، اب یہاں پر مکر جانا جائز نہیں۔ اس لیے کیوں ہوتا کیا ہوتا ہم دو سے اب ہم گواہی دے رہے جا رہے ہیں تو ہماری گواہی جو ہے اس کے خلاف ہونے والی جس سے ہمارے تعلقات ہیں۔ اگر ہم نے گواہی وہاں پر دی تو یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، دوسرے حق میں چلا جائے گا، خرابیاں پیدا ہو جائیں گی اور مسائل ایجاد ہو جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں یہاں پر آدمی کو گواہی سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ ایک دوسرا مسئلہ یہ، ایک مرتبہ گواہی آدمی گواہ بنتا ہے اور ایک مرتبہ موجود ایگریمنٹ اس کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن وہ وٹنس کے طور پر لیا نہیں گیا، وہ گواہ کے طور پر لیا نہیں گیا ہے۔ موجود ہونا ایک الگ مسئلہ ہے اور گواہ بن کے وٹنس بن کے سائن کرنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ آدمی وہاں موجود تو تھا لیکن بعنوان گواہ وجہ سے نکاح ہوتا ہے، اس نکاح میں بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کے سامنے نکاح ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی نکاح پر دستخط نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو نکاح پر دستخط کر رہے ہیں یہ اس نکاح کے گواہ قرار پا رہے ہیں، ان سے گواہی طلب کی گئی ہے، تو جن سے گواہی طلب کی گئی ہے گواہ ہے ان کو انکار کرنے کی اجازت ہے۔ البتہ اس کو گواہ نہیں بنایا گیا، ٹھیک ہے موجود ہے، ختم ہو گیا، تو اس کا مسئلہ نہیں کیونکہ اس کو گواہ بنایا نہیں گیا ہے، وہ موجود تھا، اس کو گواہ کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا ہے، گواہ کے طور پر گواہ قرار نہیں دیا گیا ہے۔ تو اس صورت میں لیکن ایک صورتحال اور بھی ہے، اگر آدمی مسئلہ ہے، آدمی ظالم و مظلوم دونوں کو پہچانتا ہے، یہ پوری طرح سے پورے واقعات سے واقف ہے کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، اس سلسلے اگر یہ گواہی دے گا تو اس کے گواہی سے مظلوم کا حق مل سکتا ہے اور ظالم کا حق دینا پڑے گا۔ ایسے موقع پر جان بچا کے نکل جانا، کنی کاٹ جانا، الگ ہو جانا، یہ جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ امتناع از ادائے شہادت در یاری مظلوم جائز نہیں، مظلوم کی مدد کی خاطر گواہی سے انکار کرنا جائز نہیں ہے۔ آج کیا ہوا؟ آج اگر لوگوں نے علی علیہ السلام کے حق میں گواہی دی ہوتی تو ان کا حق چھینا نہیں گیا ہوتا، لیکن لوگوں نے اپنی مصلحت کی خاطر مظلوم ترین شخصیت تاریخ کے حق میں گواہی نہیں دی اور آج اس کے بعد دنیا اس کے عذاب سے ابھی تک دوچار ہو رہی ہے۔ ظالم حق لیا ہے، مکان ظالم ہے، کسی کا مکان تھا، کسی نے قبضہ کر لیا، کسی زمین تھی کسی نے لے لی، لیکن ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں گے صاحب، ہم بول نہیں سکتے، ہم حق بول نہیں سکتے، ڈرتے، یہ کام نہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ظالم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مظلوم کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ ہمیں یہاں کے اوپر اپنے مصلحتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ہم کو دیکھنا چاہیے شریعت کی مصلحت کیا ہے۔ میں پھر عرض کروں، اگر آج لوگوں نے مظلوم کا ساتھ دیا ہوتا تو آج نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ آج بھی ہماری سوسائٹی میں مسئلہ بہت ہے، ہم کو پتہ ہے کہ حق کس کی طرف ہے،
میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے حق کس کی طرف ہے، لیکن پھر بھی وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ دو پارٹنر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کس نے زیادتی کی کس نے زیادتی نہیں کی ہے، کس کی طرف سے کوتاہی کے کوتاہی نہیں، اس کے باوجود ہم خاموش تاکہ ہمارا کچھ نہ ہونے پائے۔ اسلام اس کی اجازت ہے، یہ چیزیں خلاف ہے قانون، اگر ہم قانون پر عمل کریں تو مظلوم کا حق مل جائے گا۔ البتہ یہاں پر یہ جو بات عرض کر رہے ہیں کہ اگر ظالم مظلوم کے ہم کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، البتہ اگر وہاں پر 10 لوگ موجود تھے، 5 لوگ موجود تھے، بقیہ لوگ موجود تھے، اگر ان میں سے کچھ لوگ گواہی دے دیں اور گواہی دینے کے بعد مظلوم کو اس کا حق مل جائے تو بقیہ لوگوں کو گواہی دینا لازم و ضروری نہیں ہے۔ 10 آدمی موجود تھے، 5 آدمی موجود تھے، ان لوگوں نے گواہی دے دی اور مظلوم کا حق ثابت ہو گیا، مظلوم ہم گواہی دے دی تو اب بقیہ لوگوں پر گواہی دینا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے گواہی نہیں دی اور سب نے مصلحت سے کام لیا کہ کون اس کے مقابلے پر آئے کہ مجھے جیل بھیج دے گا، یہ مجھے یہ کر دے گا، مجھے وہ کر دے گا، تو اس میں سب کے سب اپنی جگہ پر گناہ گار قرار پائیں گے۔ تو یہ مسئلے تھے جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ تو اس لیے آج واقع آج جو سوسائٹی کے مسائل ہیں، بہت سے مسائل ہیں، وہ مسائل اسی خوف سے اگر ہو رہے کہ ہم بہت سے لوگوں ڈر، اگر ہماری زندگی سے مخلوق کا خوف نکل کر کے خدا کا خوف ہو جائے، مظلوم کی مخلوق کی خوشنودی کی بجائے خدا کی خوشنودی ہماری نظروں میں آ جائے تو ہماری زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہم حق چھپائیں گے تو ہمارا حق چھپائے گا۔ اب میں پھر عرض کروں، اگر آج لوگوں نے مظلوم ترین شخصیت تاریخ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ساتھ دیا ہوتا، اور جن لوگوں نے غدیر میں باقاعدہ حدیث غدیر سنی تھی، ان لوگوں نے وفات پیغمبر کے بعد باقاعدہ کھڑے ہو کر کے حدیث غدیر کی گواہی دی ہوتی تو آج دنیا کو مظلوم کو ستانے کا موقع نہ ملتا اور آج دنیا کی کیفیت کچھ اور ہوتی۔ آج بھی اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس غدیر کی گواہی کو چھپا رہے ہیں تو یہ اپنے حق میں نقصان کر رہے ہیں۔ اگر اس وقت بھی لوگوں نے جیسے جناب ابو ذر نے گواہی دی، ابو ذر نے گواہی دی، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، لیکن آج کس کا درجہ بلند ہے؟ جناب ابو ذر نے گواہی دی، جناب عمار نے گواہی دی، ان پر مار پڑی، کوڑے لگائے گئے، ستائے گئے، سب کچھ کیا گیا، لیکن آج جناب ابو ذر بھی دنیا سے چلے گئے، عمار بھی چلے گئے، اور جن لوگوں نے کوڑے لگائے تھے، ستائے تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ آج کون آرام میں ہے اور کون عذاب میں ہے؟ کون جنت میں ہے اور کون جہنم میں ہے؟ جناب ابو ذر اور جناب عمار اس وقت اللہ کی طرف سے بہترین نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ان لوگوں کو ستایا تھا وہ اس وقت بدترین عذاب میں گرفتار ہے۔ بات چند دنوں کی، دنیا دونوں چلے گئے، لیکن اس وقت سے لے کے آج تک 1400 برس ہو رہے ہیں۔ اس 1400 برس میں کون ہے جو نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے اور کون ہے جو عذاب سے میں گرفتار ہے؟ یہ صورتحال ہمارے ساتھ بھی ہے۔ اگر ہم اس طرح کی گواہیاں چھپاتے رہیں گے تو دنیا کے بعد ہمارا انجام بھی ویسے ہوگا جیسے لوگوں نے بقیہ گواہیاں چھپائیں۔ البتہ پھر کر رہا ہوں، یہ بات وہاں پر ہے جب ہم کو گواہ قرار دیا گیا، تو مظلوم کا حق چھپا کے رکھنا صحیح بات نہیں ہے۔ خدا ہم سب کو جرأت عطا کرے، ہمت عطا کرے، اور خدا کی راہ میں قدم بڑھانے کی توفیق عطا کرے، ایسا قدم جس میں ہم مخلوقات سے بے خوف ہو کر کے، بے نیاز ہو کر کے حق کی ادائیگی کی کوشش کر سکیں، ایسا حق کی بات کر کوشش تاکہ ہم میدان قیامت میں خدا رسول کے سامنے خوش سرخرو ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔